بھارت کے ساتھ تعلقات آپ کے خاص حد تک ہی جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں جا سکتے۔ یہ مودی جیسا بندہ آ گیا ہے تو وہاں تو مسلمانوں کو ویسے ہی مار رہے ہیں۔ وہ ایک گنگا جہاز اغوا ہوا، وہ سری نگر سے دلی جا رہا تھا اور پھر وہ لاہور آ گیا، اور وہاں سے پھر وہ جو مسافر تھے ان کی خاطر تواضع تو کی گئی، جہاز کو اڑا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے ان مسافروں کو کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہے تو ہم آپ کو لاہور دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات میں یہ خرابی آ گئی کہ اوور فلائٹس انڈیا نے بند کر دی اسی بہانے سے، ود رزلٹ کہ پاکستان کے کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ ایسٹ پاکستان میں وہ کوئی ان کی ایئر کور دے سکے آرمی کو یا دوسرے لوگوں کو۔ جو آرمی کی یونٹس وہاں تھیں، جیسے کیسے بھی آلات اور اسلحہ اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، وہ یہ فیکٹ مانتے ہیں انڈیا کے لوگ بھی کہ جہاں لڑائی ہوئی ہے فوجوں کے درمیان، وہاں پاکستانی یونٹس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکے۔ اس میں ہر جگہ جہاں کھڑے ہوئے وہ پھر وہ اس میں کھڑے رہے اور وہ انڈیا کو وہاں سے ہٹنا پڑا۔ بہاری جو تھے وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں، وہاں وہ اب بھی بہاری کیمپ میں رہ رہے ہیں، بڑی بری حالت میں رہ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے تسلیم یہ نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی بہاری ہیں یا کوئی ایسے ہیں، وہ کہتے تھے جی ہم پاکستانی ہیں، اور ہم پارٹیشن کے وقت کچھ لوگ یہ دلی سے اوپر یہ کرنال، روہتک حصار اور یہ جو لدھیانہ وغیرہ، یہ جو ایسٹ پنجاب ہے، اس میں سے لوگ ویسٹ پاکستان میں آ گئے، لیکن ان کے وہ قریب تھا تو وہ وہاں چلے گئے ایز پاکستانی۔ دے وینٹ ٹو پاکستان وچ واز ایسٹ پاکستان۔ تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کے نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اور کوآپریشن پاکستان کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے اب بھی وہ بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ اب بھی وہ ملتے ہیں تو وہ بڑی محبت سے اور بڑے عزت احترام سے پیش آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ جو ہمارے ایسٹ بنتے تھے وہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں دیے، نہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر بائی کنسنسس کوئی علیحدگی ہو یا پارٹیشن ہو تو اس میں یہ بات پہلے طے ہوتی ہے، لیکن اگر جنگ کر کے دوسروں کے کہنے کے اوپر اگر آپ ملک کو توڑیں تو پھر اس کے بعد یہ سوال نہیں اٹھتا، اس کے بعد کسی نے دوسرا سوال نہیں کیا۔ ابھی تک پرو پاکستان ایلیمنٹ جو تھا وہ بھی گورنمنٹ میں تھا۔ ایک جسٹس سپریم کورٹ کے عبدالستار صاحب وہاں پریزیڈنٹ بنائے گئے تھے، اور شاہ عزیز الرحمان وہاں پرائم منسٹر تھے۔ تو وہ ہمارے 2-3 دن ایسے گزرے جیسے ہم پاکستان کے کسی علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے ہمیں ہر جگہ جام جاتے تھے تو بہت ہی محبت سے لوگ ملتے تھے۔ ہم پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گئے تو سارے لوگ باہر نکل کر آنے شروع ہو گئے۔ ہم اس کے فارم منسٹر صاحب کے اوپر کال کی ہم نے، تو وہاں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ یہ جو 3 بیگھہ زمین کی وہ تھا ایسٹ پاکستان کے وقت سے لے کر انڈیا تک وہ ہوتا رہا کہ یہ سب آپس میں ایکسچینج ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا دے آر ڈریگنگ دیئر فیٹ، اور وہ اس کو حل نہیں ہونے دیتے۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں سی ایف کرنے کے لیے گئے، تو باقی جو 3-4 لوگ تھے انکلوڈنگ آر ایمبیسڈر ہمایوں خان، ان کو تو انہوں نے سی ایف کر دیا ہاتھ ملا کر لفٹ پر،
اور مجھے روک لیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں روک رہے ہیں. تو واپس اندر لے گئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جن کے سامنے میں پوری بات نہیں کر سکتا تھا. میں نے پوچھا تھا کہ اس ڈیلیگیشن میں کون آدمی ہے جس کو میں بات کروں تو وہ صرف جا کر صدر ضیاء الحق صاحب کو ہی پہنچا سکے گا. تو انہوں نے آپ کا نام لیا تھا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے. دیکھو مسئلہ سا ہے، یہ سلسلہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا اور انڈیا اس پر وار کرے گا اور اپنے سائڈ کی اپنے مطلب کے لوگ لانے کی یہاں کوشش وہ کر رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صدر ضیاء الحق صاحب سے کہیں اور وہ سعودی عربیہ سے بھی بات کریں اور وہ پھر اس بات کو روکنے کی کوشش کریں. انڈیا دوبارہ ایک اپنا، کیونکہ وہ اس کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا جو کرنا چاہتا تھا. میں نے سینٹ میں بھی کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ جب یہ ہمارے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم علاقے کے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا پہلا ان کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ نارمل ریلیشن شپ ود بنگلہ دیش. آپ اس کو زبردستی کیوں اگنور کر کے ڈھکیل رہے ہیں وہاں؟ کیونکہ میں ملنے کے لیے گیا تھا بنگلہ دیش کے سفیر کو، تو جہاں کہیں وہ ملتا تھا اس نے مجھ پر کال بھی کی تھی. تو جہاں کہیں وہ ملتا تھا بہت اچھے محبت سے. تو بہرحال وہ پھر انہوں نے شاید اس کو پھر شاہ محمود قریشی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو تجویز کی ہے میں ضرور پرائم منسٹر سے بات کروں گا. تو ود دی رزلٹ کہ انہوں نے اس کی کوئی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا تو انہوں نے اس بہانے اس سے ٹیلی فون پر ہیلتھ کا پوچھ لیا، اس سے ذرا بہتر ہو گیا معاملہ. ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ جہاں کہیں آپ حج عمرے کے لیے جائیں، جو اکثر میں جاتا رہتا ہوں، اور وہ وہاں بھی اگر مسجد میں کہیں باہر بنگلہ دیشی کو لوگ مل جائیں تو بڑی محبت سے پیش آتے ہیں اور باقیوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے منسٹر آئے ہوئے ہیں اور وہ پھر ملنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے جو یہ ایک نیچرل سا اٹریکشن کا وہ ہے سلسلہ، اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ایک ہسٹورک کامنلٹی بھی ہے. بالکل ہے، ہسٹری سیم ہے. بالکل ہے. مسلم لیگ بنی ڈھاکہ میں تھی اور وہاں جو لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں مسلم لیگ کے لیے، پاکستان کے لیے. اور جب یہ بنگلہ دیش بنا تو اس وقت بھی مسلم لیگی نے اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے اور باقی بہاریوں نے بڑی قربانیاں دی، آج تک دے رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ مولوی تمیز الدین تھے، ان کے بعد پھر لوگوں نے سمجھا کہ اب وہاں کوئی آدمی ہمارا حمایتی نہیں رہا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اب بھی وہاں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نارملائز ہونے چاہیے. اور وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اظہار کرتے ہیں. مثلا اب جب یہ کشمیر کے اوپر انڈیا نے وہ 5 اگست کو کیا تو سب سے بڑا جلوس کشمیریوں کے حق میں ڈھاکہ میں نکلا، سب سے بڑا جلوس. اسی طریقے سے جو ہمارے کامن کازز ہیں اور مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ایسا آتا ہے تو وہ بڑے بڑھ چڑھ کر لوگ کرتے ہیں. وہ بنگالی ہیں، بہاری صرف نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشل بہت ہے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنا. بھارت کے ساتھ تعلقات آپ کے خاص حد تک ہی جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں جا سکتے. یہ مودی جیسا بندہ آ گیا ہے تو وہاں تو مسلمانوں کو ویسے ہی مار رہے ہیں، ہر روز مار رہے ہیں، اور پولیس بلوائیوں کا اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا ساتھ دے رہی ہے اور بڑی تکلیف میں ہیں وہ لوگ. اب وہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم صاحب کی جو تقسیم کا وہ سلسلہ تھا وہ ہمیں اب سمجھ آ رہا ہے. ہم نے وہاں اس وقت ہم نے مائگریٹ نہیں کیا اور اب جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان کے لیے یہی پیغام ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ جو 20-22 کروڑ لوگ ہیں ان میں بڑی جان ہے، قربانی دے سکتے ہیں، کسی سے دبنے اور ڈرنے والے نہیں ہیں. اور اس معاملے میں
پاکستانی قوم ایک مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔